درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اساں جو دل جی راحت آئے رسول پاک جی مولود پسند اللہ کے پڑھائے رسول پاک جی مولود. اور نعت پاک کے اشعار پانچی بولی میں کہ مکے منجے نبی جو نام مکے منجے نبی جو نام بہو پیارو لگے بہو مل کر پڑھیے بہو پیارو لگے بہو پیارو لگے بہو نیارو لگے مکے منجے بیجو نام بہو پیارو لگے بہو پیدا کیا نے سجدو کیا بولو سجدو یا پیدا کیا نے سجدو کیا سجدے میرا بے حبلی جو نارو لگے سجدے میرا بے حبلی جو نارو لگے مکے منجے نبی جو نام بہو لگے ماں آمینہ جے گھر پہ دنیا بھر پہ ماں آمینہ جے گھر پہ دنیا بھر پہ رحمت جومی چودھارو لگے مکے منجے نبی جو نام اور ابو جہل جی مٹھی میں کنکریوں ابو جہل جی مٹھی میں کنکریوں نے کنکریے جے منہ سے کل میں جو نارو لگے کنکریے جے منہ سے کل میں جو نارو لگے مکے منجے نبی جو نام اور اس مہینے کی نسبت سے ایک شعر ربیع الاول جو مہینوں نے بارو تاریخ بولو بارو تاریخ ربیع الاول جو مہینوں نے بارو تاریخ میں سوموار جو بھی بہو سارو لگے
سوموار جوڑی نے سوموار جوڑی بو سارو لگے مکے منجے نبی جو نام رب وہابیہ کہ نبی جی تعظیم جو نہیں کرنا نبی جی تعظیم جو نہیں کرنا نجدی نہیں کرنا وہابی نہیں کرنا تو اندر سے دل الجھو بو کارو لگے نبی جی تعظیم جو نہیں کرنا نجدی نہیں کرنا وہابی نہیں کرنا تو اندر سے دل الجھو بو کارو لگے بولو لگے ارے کوئلو لگے بو کارو جنم کے منجے نبی جو نام بو پیارو لگے بو نیارو لگے مکے منجے نبی جو نام وہ تعظیم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، مگر درخت، پتھر اور جانور یہ کیا ہے یہ کچھ سمجھتے نہیں، مگر آقا کی جب بات آتی ہے تو ان کی تعظیم دیکھیے کہ جھاڑنے پاڑانے جانور جیموں سے جھاڑنے پاڑانے جانور جیموں سے سید سلامی جو نارو لگے جھاڑنے پاڑانے جانور جیموں سے جھاڑنے پاڑانے جانور جیموں سے سید سلامی جو نارو لگے مکے منجے نبی جو نام بو پیارو لگے نبو نیارو لگے مکے منجے نبی جو نام بو پیارو لگے بو سارو لگے پیارو لگے میٹھو لگے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى
وخلفاء ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبت الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجميع اهل السنة وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن شاعر شیریں سخن حضرت مولانا حسن رخا علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ صحابے ابر رحمت ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ، اور تمام ہوئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہوئی میلاد انبیاء کی خوشی، اب ہمیشہ تیری باری ہے 12ویں تاریخ. اور عدو ولادت شیطان کے دن منائے خوشی کہ عید ہماری ہے 12ویں تاریخ، کہ عید ہماری ہے 12ویں تاریخ. ہمیشہ تم نے کرم کیا ہے غلاموں پر، ہمیشہ تم نے کرم کیا ہے غلاموں پر، کہ کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. اور حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن کہ میرے اللہ کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ. آج وہ تاریخ ہے جو اپنے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وہ تاریخ ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ آئی ہے جب جب دنیا میں عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. ایک پلے میں وہ دونوں تو ایک پلے میں یہ ایک، اور دونوں عیدوں سے بڑھ کر ہے عید میلاد رسول. حقیقت میں آج کا دن اور ہم نے جو کچھ بھی کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے اپنے انداز سے شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کے ملنے کا جو دن ہے وہ دن ہم نے عید کے طور پر منایا، جس کا ثبوت قرآن سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کے مخلص دوستوں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اے عیسیٰ، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمیں ایک ایسا دسترخوان بھیجے کہ اس میں قسم قسم کے کھانے ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی مانگی کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جو ہے عذاب آ جائے. تو کہنے لگے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ مانگ آپ کو جانچنے کے لیے نہیں ہے، ہماری یہ مانگ آپ کے معجزات میں عیب نکالنے اور آپ کو جو ہے محتاج ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. ہماری مانگ تو اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے یہ دسترخوان ہمیں لا دیں تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں گے، ہمارے دل
مطمئن ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان جو ہے قوی ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تمہارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ملے اور تم شکریہ ادا کرو, تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک ایسا دسترخوان نازل کر کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین, کہ جو اب ہمارے لیے بھی جس دن وہ دسترخوان آئے وہ دن ہمارے لیے بھی عید کا دن ہو, آنے والے لوگوں کے لیے بھی عید کا دن ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور آسمان سے ایک دسترخوان, ایک بادل لے آیا. بادل اپنے اندر وہ دسترخوان سمائے ہوئے تھا, سرخ رنگ کا وہ دسترخوان تھا جس میں طباق رکھے ہوئے تھے اور قسم قسم کی نعمتیں اس میں موجود تھی. جب وہ دسترخوان قریب آ رہا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. پھر جب دسترخوان آ گیا, حواریوں نے پوچھا کہ کیا یہ زمین کا ہے, کیا یہ آسمان کا ہے, کیا یہ جنتی دسترخوان ہے؟ انہوں نے کہا نہ جنتی دسترخوان ہے, نہ زمین اور نہ آسمان کا ہے, اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے اسے ابھی اپنے امر کون سے پیدا فرمایا ہے اور یہ بھیجا ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ جس پر چاہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے کہتا ہے ہو جا تو فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کے تعلق سے حواریوں سے پوچھا اب کون اسے کھولے گا؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ ہی کھولیں. آپ نے پھر سے نیا تازہ وضو کیا, ٹاٹ کے کپڑے پہنے, پھر 2 رکعات ادا کی. حواریوں سے کہا اب اس کے شکریہ میں تم بھی 2 رکعات ادا کرو, اور پھر سب نے 2 رکعاتیں ادا کی. اب اس کے بعد پھر انہوں نے دسترخوان کھولا تو اس میں 7 مچھلیاں تھیں اور 5 یا 7 روٹیاں تھیں, کچھ کئی قسموں کی سبزیاں تھیں, اور اس سے ایسی خوشبو محسوس ہوتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو دنیا میں سنی ہی نہیں تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے برکت والا کھانا ہے, لہذا سب سے پہلے فقراء, بیمار, لولے, لنگڑے, اندھے, کوڑی جتنے بھی ہوں ان سب کو بلایا جائے کہ آج اس میں سے جو کھائے گا اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. لہذا روایت میں ہے کہ 7300 ایسے لوگ بلائے گئے اور پہلے دن کے اس دسترخوان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کھلایا, سب نے کھایا, اور پھر جس نے کھایا جو بیماریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شفا عطا فرمائی. اندھوں کو بینائی مل رہی ہے اور جو ہے بیماروں کو شفا مل رہی ہے, کوڑی لوگ جو ہے تندرست ہو رہے ہیں, طرح طرح کے بیمار. اور اس کے بعد مسلسل 40 روز تک یہ دسترخوان آتا رہا اور یہ لوگ کھاتے رہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ اس دسترخوان سے صرف فقیر کھائیں گے, اب مالداروں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب غنی اور مالدار نہ کھائیں بلکہ صرف فقیر کھائیں. تو اب ان میں سے 330 آدمی یہ کہہ کر کے نکل گئے کہ جو ہے عیسیٰ تو یہ سب جادوئی کا کرشمہ تھا, اب ہم پر پابندیاں لگا رہا ہے اور جو ہے غریبوں کو اپنے فیور میں اور اپنی ٹیم میں کرنا چاہتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی. اب یہ 330 جب یہ کہہ کر کے چلے گئے, رات میں تو بڑے ہٹے کٹے گئے تھے اور جب سوئے اور صبح اٹھے تو سب کے سب بندر بنا دیے گئے تھے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیا ایک خاص فضل اور کرم ہے کہ امت مصطفیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو اٹھا لیا ہے. اس امت کو بالکل مجموعی اعتماد سے مسخ کر دینا, ان کی شکل و صورت کو بدل دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تو فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اگلے نبیوں کی امتوں میں جب وہ نافرمانی کرتے تھے تو انہیں طرح طرح کی اس قسم کے عذاب ہوتے, وہ بندر ہو جاتے تھے, وہ سور ہو جاتے تھے, مگر اے محبوب اللہ کی شایع نشان نہیں, اب ان میں عذاب بھیجے. اس لیے اللہ تو قادر مطلق ہے, بھیج سکتا ہے. وانت فیہم سراپا رحمت للعالمین اس میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. ایشے جاوید مبارک ہو تمہیں شہدائی یہ دوست کہ جب انت فیہم سرکار کی ذات موجود ہے تو دشمن پر بھی یہ عذاب نہیں آ سکتا, تو ہم تو رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں. تو فرماتے ایشے جاوید
مبارک ہو تمہیں شیدائی دوست. تو اب اے دوست، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، تجھے یہاں کا بھی عیش مبارک ہو، وہاں کا بھی عیش مبارک ہو. اس لیے کہ یہاں کافر بچے ہوئے ہیں، مگر جو ہے آخرت میں تو وہ پکڑے جائیں گے. اب تم سرکار کے ماننے والے ہو، تم یہاں بھی اس عذاب سے محفوظ ہو، وہاں بھی انشاءاللہ عذاب سے محفوظ رہو گے. تو اب وہ دین جو تھا وہ اتوار کا دن تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دسترخوان آیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ وعدہ کیا کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ ہم تاکہ اس روز کو عید بنائیں ہمارے لیے بھی اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی. تو اب آج تک عیسائی اتوار کو جو ہے ہفتے میں عید کا دن مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ عیسائیوں کے یہاں اتوار یہ تعظیم کا دن ہے، اتوار ان کے لیے ان کے نزدیک عظمت کا دن ہے، عید کا دن ہے. ایک دسترخوان آسمان سے آیا ہے. تو اب عیسائی ہمیشہ ہر ہفتہ عید کا دن منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ذات عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات ان کا دسترخوان ہے، وہ سب کے میزبان ہیں. آج جتنے جو کچھ کھا رہے ہیں پا رہے ہیں سب سرکار کا صدقہ پا رہے ہیں. آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اگر ہم جو ہے آج عید منائیں تو عین یہ قرآن کے مطابق ہے. ہم وہی کر رہے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا. کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہ منائی ہو. ہاں البتہ یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے طریقے میں فرق ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے طریقے میں فرق ہوتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک ایسے ہی وہابی خیال کا مولوی پہنچ گیا اور کہنے لگا، مولانا یہ جو بدعت مسلمانوں نے اپنا لی ہے اور ہر سال سرکار کی آمد پر عید میلاد کے جلسے مناتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اب یہ نہ صحابہ نے کیا اور نہ کسی جو ہے بزرگوں نے کیا، یہ اب نئے نئے مسلمانوں نے نئی نئی بدعت ایجاد کر لی ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب پہلے یہ بتائیے کہ عید میلاد کے جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. کہا کسی کی غیبت ہوتی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. کہا کسی کے تعلق سے کوئی برائیاں ہوتی ہیں؟ کہا یہ بھی تو نہیں. کہا اس کے علاوہ بتائیے کہ کیا جو ہے اس میں چولیاں، گالی گلوچ اور طرح کی کس قسم کی برائیاں ہوتی ہیں؟ کہا ایسی کوئی تو بات نہیں ہے. کہا پھر آپ جو فتوے لگا رہے ہیں، کہا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا جو ہے بس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت شریف پڑھی جاتی ہے، پھر سرکار کی آمد کے چرچے کیے جاتے ہیں، آقا کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت عطا فرمائی ہے اس عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سرکار کی ولادت باسعادت کے موقع پر جن جن برکتوں کا ظہور ہوا تھا ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے دنیا کے ماحول کو بیان کیا جا رہا ہے. اس اندھیرے میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائے کہ جہاں پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اب ایسے ماحول میں آقا کائنات تشریف لائے، یہی تو سارا بیان ہوتا ہے. مولوی صاحب نے کہا ہاں بیان تو ایسے ہی ہوتا ہے، مگر یہ جو تخت بچھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ تو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے. کہا سنو صحابہ بھی میلاد مناتے تھے. ہر میدان میں سب سے پہلے، چاہے سرکار کے زمانے میں ہو، چاہے امیر المومنین ابو بکر صدیق کا زمانہ ہو، فاروق اعظم کا زمانہ ہو، سب میں یہی ہوتا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، پھر اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد شیرنی بٹتی ہے. صحابہ کرام بھی میلاد پڑھتے تھے. میدان میں جب آتے تھے تو ان تمام کفار و مشرکین سے یہی تو کہتے تھے کہ اے لوگوں ہم اندھیرے میں تھے، اے لوگوں ہم اپنی جو ہے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اے لوگوں ہم خاندانی تعصب میں مبتلا تھے، اے لوگوں ہم جو ہے برسوں کی لڑائیوں میں ایک دوسرے کی دشمنیوں میں مبتلا تھے، ہم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، انسانیت نام کی چیز جو ہے ختم ہو گئی تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا جو تاج ایک انسان کو عطا فرمایا وہ اتر کر کے انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا تھا. طرح طرح کی برائیاں جو ہے انسان کے اندر پھیل چکی تھی، شراب ہو، جوئے ہو، عشق بازی ہو، طرح طرح کی برائیاں ہم لوگوں میں موجود ہو گئی تھی. ہم اپنے جو ہے خاندانی برتری کی وجہ سے دوسروں پر ہمیشہ ظلم و ستم ڈھائے رہتے تھے. اس طرح کے تاریک ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل و رحمت فرمایا. اب ایک رحمت للعالمین کی ذات آئی
اور انہوں نے ہمیں زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا مگر ہم اپنے بنائے ہوئے بوتوں, لکڑی اور ستو اور ان تمام کے بوتوں کے آگے جھکائے رہتے تھے. ان تمام باطلوں کی طاقت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کی سربلندی کے لیے ہم جان کی بازیاں لگائے رہتے تھے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک محبوب ہم نے ایسا بھیجا, انہوں نے صحیح خدا کی ہمیں معرفت کرائی, اللہ کی معرفت کرائی, اللہ کی وحدانیت کا پیغام عطا فرمایا, ہمیں صحیح معنی میں انسان بنایا. اب سرکار کی آمد اور اسی کا تذکرہ صحابہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ بولو کہہ دو سبحان اللہ. اب یہ میلاد بیان کر رہے ہیں, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار کی آمد کی برکتوں سے ہم سب کو انہوں نے انسانیت کے بلند مقام پر پہنچایا کہ آقا کی آمد کی برکت سے صحابہ کرام اس جو ہے بلندی کے مقام تک پہنچے کہ آج کوئی ہزاروں برس عبادت کرے پھر بھی کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر صحابہ کیا کرتے؟ اگر کفار و مشرکین نہ مانتے تو پھر اس کے بعد وہیں جو ہے وہ تلواریں چلتی, اپنے سروں کی قربانی دیتے, اپنے خون کو اسلام کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیتے. اب کہتے ہیں سنو, صحابہ اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں, پھر کھڑے ہو کر اپنے آقا پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, پھر مٹھائی میں لڈو ان سب ساری چیزوں کو بانٹتے ہیں. مگر صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بیان کرتے تھے, آقا کی آمد کے تذکرے کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد لڈو کی اس وقت ضرورت نہیں تھی, وہ آقا کی آمد اور سرکار اسلام کی سربلندی کے لیے, آقا کی عظمت کے لیے, تو سرکار کا نام پوری دنیا میں پھیل جائے, اس وجہ سے صحابہ کرام لڈو نہیں بانٹتے تھے, اپنے سروں کو قربان کرتے تھے, اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے, میلاد بیان کرتے اور سرکار کی عظمت پر اپنی جانوں کو قربان کرتے اور اس تمنا کا اظہار کرتے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں بھی جی برا, کروں کیا کروں جہاں نہیں. تو مولوی صاحب نے کہا حضرت اب میں مان گیا کہ واقعی اب مسلمان جو کر رہے ہیں وہ جو ہے صحابہ کرام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبول بھی فرماتے ہیں, آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے کتاب میں اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک مسلمان اپنے علاقے میں جب بھی عید میلاد النبی کی تاریخ آتی, شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو کھانا کھلاتا اور طرح طرح کی جو ہے طرح طرح کا اہتمام کرتا, لوگوں کو دعوتیں کرتا, سرکار کی میلاد کے تذکرے ہوتے, لوگ آتے, اس طریقے سے ہمیشہ اہتمام ہوتا. اب دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے گئے اور اس کے بعد پورا محلہ اس میں شامل ہونے لگا. مگر سب سے زیادہ اس مسلمان کہ جس کے پڑوسی میں ایک یہودی رہتا تھا, اب وہ برابر وہ یہودن عورت بھی دیکھتی رہتی تھی کہ ہر سال مسلمان اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میلاد یہ منعقد کرتے جا رہا ہے. اور آقا کی میلاد منانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے یہ سنیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون ہے, حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے جو ہیں پوتے ہیں, جب یہ سنیں گے تو کبھی بھی سرکار کی اتنی عظمتوں اور اتنی رفعتوں کے باوجود جب آقا کا میلاد بنایا جائے گا تو کوئی آقا کو اللہ کا بیٹا نہیں کہے گا. بولو توجہ ہے. حضرت عیسیٰ صرف جو ہے مردوں کو زندہ فرماتے, اللہ نے جو معجزات انہیں عطا فرمائے, جو عظمت عطا فرمائی اس کا اظہار فرماتے, مگر آج عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. مگر اگر ہماری جو ہے یہ مسلمان بچے جب یہی آقا کا میلاد سنتے اور یہی دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بیٹے ہیں, کس کے صاحبزادے ہیں, کس کی گود میں پلے ہیں, تو ساری عظمتوں کے باوجود کبھی بھی آقا کو اللہ کا بیٹا وہ جو ہے ابن عبداللہ کہیں گے, مگر معاذ اللہ ابن اللہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. تو میلاد تو جو ہے دافع شرک ہے. میلاد کیا ہے؟ دافع شرک ہے. شرک کو دفع کرنے والی یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو وہ یہودی سے کہنے لگی کہ ہمارا یہ مسلمان پڑوسی ہر سال ان تاریخوں میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. کہا اس کا یہ ارادہ ہے, اس کا یہ خیال ہے کہ جو ہے اس کے نبی اس سے خوش ہوتے ہیں اور وہ ہر سال اپنے نبی کی ولادت کی تاریخ میں یہ تمام اہتمام کرتا ہے, اور اس کا یہ
اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اس کے وہاں تشریف لاتے ہیں اور پھر اس میلاد میں برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ وہ تمام تر اہتمام کرتا ہے۔ اس یہودی نے کہا بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، مگر وہ جب رات میں سوتی ہے تو قسمت بیدار ہو جاتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ ہر طرف جو ہے نور ہی نور چھایا ہوا ہے، چند لوگوں کے بیچ میں ایک نورانی شخصیت کہ جن کے چہرے کا عالم یہ ہے کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھ عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، پورا چہرہ نورانی ہے اور ان کی نورانیت کی وجہ سے نور ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے جو ہے جلوس میں جا رہے ہیں اور سیدھے اس جو ہے مسلمان کے گھر پہنچتے ہیں جہاں میلاد کا جلسہ منعقد ہو رہا ہے، جہاں دعوتیں ہو رہی ہیں، اہتمام ہو رہا ہے، وہاں پہنچتے ہیں، سارے لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ جب آقا جو ہے جانے لگتے ہیں، یہودن پوچھتی ہے جو اس بزرگ سے کہ یہ کون ہے، کہا جو ہے یہ نہیں جانتے، یہ وہی ہیں جن کے چہرے کی چمک دمک سے لوگوں کے جو ہے سکون، لوگوں کے غم دور ہو جاتے ہیں، دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے یہودی کہ کیا یہ مجھے سلام کا جواب دیں گے؟ کیا اگر میں ان سے بات کروں گی تو میرے جو ہے مجھ سے بات کریں گے؟ کہا یہ وہی رحمت للعالمین ہے جنہوں نے دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں۔ دشمنوں نے اگر کانٹے بچھائے ہیں تو اس رحمت للعالمین نے ان کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دی ہے۔ تو یہ وہی رحمت للعالمین ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں، ان کے ساتھ بھی اخلاق کی کریمانہ سے پیش آئے ہیں۔ اگر تم جو ہے سلام کرو گی تو ضرور جواب ملے گا، تم بات کرو گی تو ضرور جو ہے وہ تم سے بات کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں اے آقا، فوراً آقا نے فرمایا لبیک، اے اللہ کی بندی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا سب سے پہلے تو میرے دل میں یہ سوال مجھے ستاتا ہے کہ میں تو یہودن ہوں، مگر اس کے باوجود آپ میرے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے مجھے جواب دیا۔ کہا اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تیرے دل میں ایمان کی دولت جلوہ گر ہونے والی ہے۔ اب اس کے بعد وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتی ہے اور وہی جو ہے تمنا کر لیتی ہے کہ صبح اٹھے گی تو اس کی ملکیت میں جتنا سب کچھ ہے وہ سب کچھ عید میلاد کے اس میں، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور سب کچھ آقا کے نام پر قربان کر دے گی۔ صبح اٹھتی ہے اور اپنی تیاری میں ابھی لگنے کی کوشش کرتی ہے، ارادہ کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پہلے سب کچھ تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کاہے کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ خوشیاں کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہا رات جن کے ہاتھ پر تو نے کلمہ پڑھا ہے، تیرے بعد تو فوراً میں نے بھی تو پڑھا ہے، اس مجلس میں میں بھی تو شریک تھا، تو نے مجھے نہیں دیکھا ہے، میں نے تجھے دیکھا ہے، جیسے ہی تجھے کلمہ پڑھا کر کے وہ آگے بڑھے فوراً میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم سب مل کر کے عید میلاد کا جلسہ مناتے رہیں گے۔ اب اس طریقے سے عید میلاد کی بغل والے کے یہاں مجھے نقطہ بیان کرنا ہے کہ جب ایک مسلمان کے یہاں عید میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے اور قریب والوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو رہی ہے، تو اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچی عقیدت کے ساتھ آقا کائنات کی محبت میں اگر اس عید میلاد کے اس میں جو کچھ بھی پیش کریں گے اور اپنے دینوں کو منور و مجلہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، آقا کائنات کی بارگاہ میں التجائیں کریں کہ جس طریقے سے ہم نے تمام تر جو ہے اپنے علاقوں کو منور کیا ہے، آپ ہمارے دل کو منور و مجلہ فرما لے، عشق رسول و محبت رسول کی ضیاء آ جائے، صحابہ کرام کی عشق کا چھیٹا آ جائے، آقا کائنات کی بارگاہ میں جتنا پیش ہوتا ہے سب قبول ہو جاتا ہے۔ جس نے جس انداز سے پیش کیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جو وہابیوں کے یہاں بھی مسلم ہیں اور سنیوں کے یہاں بھی مسلم ہیں، وہابی بھی انہیں مان رہے ہیں، اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ اپنی کتاب در ثمین میں لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال عید میلاد کے موقع پر بڑی دعوت کرتے، اہتمام کرتے، سب کو کھانا کھلاتے، جتنا ہو سکتا تھا وہ تمام تر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ عید میلاد کی تاریخ بالکل قریب آ گئی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس اہتمام کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، بس 1.25 روپے کے چنے انہوں نے منگائے اور اس کو جو ہے غریبوں میں بچوں میں بانٹ دیے۔ اب جب رات ہوئی تو دیکھتے کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہیں، سب کی نعمتیں سامنے موجود ہیں اور سامنے حضرت شاہ عبد الرحیم کے وہ چنے بھی موجود ہیں۔ کہہ دو سبحان۔
وہ چنے بھی موجود ہیں, وہ آقا دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. فرمایا عبد الرحیم اگرچہ تم نے چنے بھیجے ہیں مگر ہماری بارگاہ میں یہ بھی مقبول ہے, یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. پتا چلا جو بھی بارگاہ رسالت میں بھیجا جا رہا ہے سرکار اس سے خوش ہوتے ہیں. میں نے بیچ میں سنایا تھا حضرت ابن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ کیا لوگ ہر سال آپ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ولادت کے تعلق سے جو کچھ بھی مناتے ہیں, یا رسول اللہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ آقا نے فرمایا جو مجھ سے خوش رہتا ہے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی برکتوں سے نوازیں, اور آج کے اس مبارک دن میں مبارک گھڑیوں میں, ابھی بھی یہ جمعہ کی گھڑی خاص آج 12ویں کی تاریخ, پھر جمعہ کی گھڑی یہ عید پر عید ہے. آج تو ہمارے لیے عیدوں کا مجموعہ ہے. تو اب اس موقع پر ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں, مسلک اعلیٰ حضرت استقامت عطا فرمائیں, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں, نمازوں کی پابندی عطا فرمائیں, سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں, اور زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اپنی مسجدوں کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا. میں نے اس سے پہلے مسجد کی تعمیر کے تعلق سے کافی جو ہے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی تھیں. اب دعا فرمائیں آج کی گھڑی میں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے دنوں میں, خاص کر آئندہ کا جمعہ بھی ہمارے لیے ایک عید سے کم نہیں ہے, کہ وارث علوم اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے سچے جانشین, خاندانی جانشین بھی, وہ علم و تقوی و پرہیزگاری کے بھی جانشین. آپ حضور مفتی اعظم ہند کے وہ نواسے ہیں کہ خاندانی اعتبار سے تو جانشین ہے ہی ہیں, مگر ساتھ ساتھ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی مبارک زندگیوں میں اپنے تمام تر اور رشتہ داروں کی موجودگی کے باوجود بھی تمام مولیدین اور اکثر لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کی ضرورت پڑے تو جو ہے اظہری میاں موجود ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اپنی موجودگی میں بھی حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ کی طرف بھیجتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم سنیوں پر تابع قائم فرمائے, انہیں تندرستی عطا فرمائے, اور ان کے فیضان سے عالم سنیت کو پروردگار مالا مال فرمائے. حضور تاج الاسلام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سوراشٹر میں تشریف لا رہے ہیں, اور 25 تاریخ ویراول میں پروگرام ہے, 26 کو دین میں حضور سیدنا سراج شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر کلاریہ شریف میں 26 تاریخ 26 مارچ اور بدھ کے روز دین میں صبح 10 بجے جو جلوس نکلتا ہے, اور پہلے سے ہی دن میں وہاں پروگرام ہوتا تھا, اور رات میں بھی کچھ مختصر, ان سال رات میں نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ کی آمد کی اس میں دن ہی میں یہ مکمل پروگرام رکھا گیا ہے, اور اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا شعیب صاحب, حضرت مولانا اسد صاحب, یہ تمام کے تمام حضرات بھی حاضر ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. حضرت سراجی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہم تمام سوراشٹر والوں پر احسان ہے کہ انہوں نے بہت سالوں پہلے, بلکہ سمجھ لیجئے کہ صدی سے بھی پہلے, انہوں نے اعلیٰ حضرت کا تعارف اپنے تمام لوگوں میں کرا لیا تھا. تو سراجی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے موقع پر حضور تاج الشریعہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ, اور یہاں ستہ چوک مستانہ پان کے پاس سے گاڑی اٹھے گی اور بسیں اٹھتی جائیں گی. آپ حضرات جو جانا چاہتے ہوں وہاں اپنا نام درج کرا دیں. اور پھر بدھ کو رات میں سکہ میں پروگرام ہے, ایک مسجد کے افتتاح میں. جمعرات کو یہاں ہمارے حاجی محمد بھائی چھوٹانی کے گھر پر شادی کے موقع پر ایک محفل میلاد کا انعقاد ہے کہ وہاں حضور تاج الاسلام انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے, اور پھر وہاں سے سپاہی واڑے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ایک شاندار پروگرام رکھا گیا ہے, جس میں توتی چمنستان رضا حضرت مولانا قاری صغیر احمد صاحب اور دیگر جو ہے علماء کرام, حضرت مولانا اسد صاحب, یہ سب بھی جو ہے تشریف لائیں گے. مولانا مفتی عارف اللہ صاحب, اور پھر انشاءاللہ حضرت یہاں سے جلدی جو ہے میلاد کا جلسہ پورا کرنے کے بعد پھر آپ وہاں تشریف لائیں گے. تو وہاں بھی آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں, اور اپنے دوست و احباب اور اپنے خاندان میں جو حضرات سلسلے عالیہ قادریہ میں داخل نہ ہوئے ہوں ان تمام کو, چاہے وہ باہر رہتے ہوں, اس لیے کہ اب یہ مبارک گھڑیاں بہت کم آتی ہیں, تو انہیں سلسلے میں داخل کرا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا شریعت و طریقت کا سنگم عطا فرمایا ہے. لہذا اب زیادہ سے زیادہ ان تمام جلسوں میں آپ حضرات شرکت کریں, اور پھر جمعہ کی نماز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نگینہ مسجد میں ادا فرمائیں گے. اور اس دوران انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو 1:15 بجے ہی تقریر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو 1:15 بجے تقریر آئندہ جمعہ, صرف آئندہ جمعہ کے لیے 1:15 بجے تقریر شروع ہو جائے گی, اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی نماز کے بعد
حضرت جو ہے اس مسجد کی تعمیر نو کے لیے جو ہے پتھر بھی رکھیں گے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل جو ہے پوری فرما دے. آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اسباب فرما دے اور جانشین حضور مفتی اعظم ہند کی کرامت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اسباب کو پیدا فرما دے. اور آج عید میلاد النبی کے موقع پر اگر کمیٹی کی جانب سے خاص کر ماؤں بہنوں کے لیے رضا حال میں ایک شاندار پروگرام رکھا گیا ہے. بھروس سے عالمہ بھی آئی ہوئی ہیں اور وہ بھی اپنے انداز سے آج کے دن کی برکتیں اور سب کو پیش کریں گی. اور خاص کر مدرسے غوثیہ میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے سوالات جوابات اور کچھ اسلامی معلومات پر گفتگو ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماں و بہنوں کو وہاں بھیجیں جس سے ان کو کچھ معلومات ہوں. اور وہاں جو ہے نمازوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے, لہذا ان کی نمازیں بھی آج کی قضا نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام آئندہ آنے والے پروگرامات سے برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنت ادا کر لیں.